بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الہ العالمین نبی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ العظم روحی وارواحنا لمقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سورہ مجالس کی یاد دوسری مجلس ہے اور میں اپنے بزرگوں اور نوجوان دوستوں کے حضور میں سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی مسلسل تلاوت کر رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ آل عمران قرآن مجید کا بڑا مشہور و معروف سورہ ہے۔ یہ اسی سورہ کی آیت ہے جس میں خالق کائنات عظمت سرور کائنات کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے صاحبان ایمان پر ایک بہت بڑا احسان یہ کیا کہ ان کی ہدایت کے لیے محمد جیسا رسول بھیج دیا۔ کل میں نے اپنے بیان کو اس منزل پر چھوڑ دیا تھا کہ حضور سرور کائنات کو ایک طبقہ ہے جو اپنا جیسا کہتا ہے، بشر کہتا ہے، امے کے معنی معاذ اللہ جاہل کے بتاتا ہے، اور جب ان سے پوچھئے کہ صاحب کیا دلیل ہے کہ رسول اللہ آپ جیسے ہیں، تو وہ قرآن مجید کی ایک بڑی غریب نواز آیت ہے جس آیت کو وہ انہوں نے دلیل پیش کرتی۔ تو کہتے صاحب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ رسول کہہ دو کہ میں تمہارا جیسا ایک بشر ہوں۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید میں اللہ نے 7 ایسے انبیاء، 7 ایسے رسول گزرے ہیں جن رسولوں کو بشر کہا ہے۔ اور کس نے کہا ہے؟ جن 7 رسولوں کو قرآن میں بشر کہا گیا، اور بشر کہنے والے مسلمان نہیں تھے بلکہ وہ لوگ تھے کہ جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ مثلا جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو قوم فرعون اور فرعون نے اپنا جیسا کہا۔ جناب موسیٰ نبی تھے، جناب ہارون نبی تھے، اور فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنا جیسا کہا۔ اور جب پوچھا گیا کہ فرعون سے کیا دلیل ہے کہ موسیٰ تمہارے جیسے ہیں، تو علامہ فرعون نے دلیل بھی دی اور کہتا ہے کہ دیکھتے نہیں، یا کلو مما تاکلون، موسیٰ وہی کھا لے جو میں کھا رہا ہوں، موسیٰ وہی پی لے جو میں پی رہا ہوں۔ تو جناب موسیٰ کے کھانے اور پینے کو دیکھا، فرعون نے تو کہا وہ ہمارے جیسے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو میں کھا رہا ہوں وہ یہ بھی کھا رہے ہیں، تو میں پی رہا ہوں وہ یہ بھی پی رہے ہیں۔ تو موسیٰ کے کھانے پینے کو دیکھ کر فرعون نے اور اس کی قوم نے کہا یہ ہمارے جیسے ہیں۔ اب اگر اسی بات کو دنیا دلیل بنائے، اگر جو ہمارے سرکار کھاتے تو وہ میں کھاتا ہوں، جو ہمارے نبی کھاتے تو وہ میں کھاتا ہوں، جو سرکار پیتے تو میں پیتا ہوں، لہٰذا ہم بالکل سرکار جیسے، تو کوئی مانے تو مانے، میں عسکری خان ماننے والا نہیں۔ اس لیے کہ ہم نے جسے نبی مانا، ہمارا نبی اس کائنات عالم میں
کھانے اور پینے کسی چیز کا محتاج تھا ہی نہیں، بلکہ کھانے کی ساری چیزیں اور پینے کی ساری چیزیں یہ محتاج تھی نبی کی۔ سرکار دو عالم ان تمام چیزوں کا محتاج نہیں تھے، بلکہ یہ ساری چیزیں محتاج تھی نبی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انہیں حلال بننا ہے، اگر انہیں حلال بننا ہے تو ان پر فرض یہ ہے کہ سرکار کے منہ سے لگ جائیں۔ اگر انہیں حلال بننا ہے تو ان پر واجب یہ ہے کہ نبی کریم کے دہن سے لگ جائیں۔ اس لیے کہ جس سے سرکار نے منہ لگا لیا وہ حلال، جس سے منہ پھیر لیا وہ حرام۔ اب سرکار تو عالم اپنی حیات میں کس سے منہ پھیرا؟ اب کوئی ضروری تھوڑی کہ ساری باتیں ہم ہی سنائیں، آپ کوئی ذمہ داری کا اگر کچھ شخصیتیں ایسی گزری ہیں کہ جن شخصیتوں سے سرکار دو عالم نے اپنا منہ پھیرا ہے، اور جس سے منہ پھیر لیں میں نہیں قرآن کرا ہوا آرام۔ تو اگر آپ غور کیجیے، ممکن ہے کوئی سوچے بھی کیا دلیل ہے کہ سرکار کھانے پینے کی چیز تو محتاج نہیں، تو میرے پاس دلیل بھی ہے۔ سلیمان منصور پوری کی سیرت کتاب لکھے ہیں، بڑی عظیم کتاب، اور اگر میں اس کتاب کی عظمت بیان کرنے پر آؤں تو 20 منٹ بعد آگے بڑھ جائے گی، مگر ظاہر ہے 30 منٹ کی مجلس ہے، اس بات کو بہت سمجھتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ ماہ مبارکہ رمضان آ گیا اور سرکار دو عالم بغیر افطار و سحر کے روزے پر ہوگا۔ پہلا دن آیا سحر نہیں افطار نہیں، دوسرا دن آیا سحر نہیں افطار نہیں، بغیر سحر و افطار کے حضور روزے پر روزہ رکھ رہے ہیں۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ سرکار کے بز میں کچھ ایسے افراد تھے جنہیں سرکار کی سنت کو چلنے کا شوق کچھ زیادہ تھا۔ ان کا حضور بغیر کسی افطار و سحر کے، تو ہم تو حضور کے چاہنے والے، ان کے جانسار، ان کے یار، ان کے صحابی، ہم کیوں نہ کریں؟ انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے بھی بغیر افطار و سحر کے روزے پر روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ ایک پہلا دن آیا سحر نہیں افطار نہیں، دوسرا دن آیا افطار نہیں سحر نہیں، اب آ گیا تیسرا دن، اب آ گیا تیسرا دن۔ لکھا یہ چلے جا رہے تھے، جناب سلمان چلے جا رہے تھے، ان کی نگاہ ان کے چہرے پڑی تو پورا جغرافیہ چہرے کا بدلا ہوا تھا۔ اب یہ خیریت تو کل تک ٹھیک ٹھاک تھی، آج کیا ہو گیا؟ تمہیں نہیں معلوم؟ معلوم ہوتا تو میں پوچھتا کیوں؟ کہ حضور بغیر کسی سحر و افطار کے روزے کو روزہ رکھنے کا، اچھا تم نے بھی شروع کر دیا؟ کہاں، ہم حضور کے چاہنے والے، حضور کے ماننے والے اور حضور کے سنت کو صرف کرنے والے کیوں نہ رکھیں؟ تو جناب سلمان نے پوچھا کتنے دن ہو گئے؟ 2 دن ہو گئے، آج تیسرا دن ہے۔ تو سلمان بیچارے سمجھ گئے اب اگر حضور کو نہ بتایا گیا تو انشاءاللہ ان کا تیسرا دن آخری دن ہوگا۔ آئے آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا، کیا ہوا؟ کہ چونکہ آپ بغیر کسی افطار و سحر کے روزے پر روزہ رکھ رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے شروع کر دیا۔ تو حضور نے پوچھا کتنے دن ہو گئے؟ کہا سرکار 2 دن ہو گئے، آج تیسرا دن ہے۔ تو کہا سلمان کیا کیا ہے؟ کہا سرکار بچا لیجیے ورنہ یہ بڑے سستے میں نپٹ لیں گے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، آواز تو لکھا ہے کہ سلمان ایک مسجد میں آؤ، سارے صحابہ کرام کو رخ مسجد کی طرف، سب آگے مسجد اصحاب سے بھر گئی اور حضور آئے، آنے کے بعد ممبر کے جملہ میں پڑھوں گا سمجھنا آپ کام ہے۔ سرکار آئے اور ممبر پر گئے اور جانے کے بعد حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آخر میں کہتے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نبی ہوں، نہیں کھاؤں پیوں گا تو زندہ رہوں گا، تم نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ، کیا تم نے اپنے آپ کو مجھ جیسا سمجھ رکھا؟ کیا تم نے اپنے آپ کو مجھ جیسا سمجھ رکھا ہے؟ تو یہ عقیدہ کی حضور ہمارے جیسے تھے، یہ عقیدہ غلط ہے، عقیدہ باطل ہے۔ مجمع ماشاء اللہ سن بھی رہا ہے اور آپ حضرات جو بیٹھے ہیں آپ بھی بیدار ہیں۔ دیکھیے اس روئے زمین پر پہلا قتل ہوا ہے جناب حابیل کا، ٹھیک ہے، یہ روئے زمین کا پہلا قتل ہے، پہلا خون جو بہایا گیا وہ جناب حابیل کا ہے۔ کیا ہوا کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا،
قابیل جو بھائی تھا اس نے جناب حابیل کو قتل کر دیا. وہ قتل کیوں کیا وہ ایک بڑی لمبی داستان ہے. قتل کر دیا تو لکھا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو حابیل کی میت خاک میں پڑی ہوئی تھی. اب چونکہ یہ پہلا قتل ہے لہذا قابیل کو یہ نہیں معلوم کہ اس میت کے ساتھ کیا کیا جائے. اس کے پہلے کوئی قتل ہی نہیں ہوا, کوئی مرا ہی نہیں ہے, تو کہاں سے پتا چلے کہ بھائی یہ میت جو ہے اس کو ہم کیا کریں. تو لکھا قتل کر دیا. اور وہ قابیل جو قاتل تھا وہ میت کے پاس حابیل کے بیٹے سن رہا تھا, قتل تو ہم نے کر دیا, اب اس میت کے ساتھ کیا کروں. اب پڑھیے قرآن. قرآن میں ہے کہ فبعث اللہ غرابا, اللہ نے کوے کو بھیجا. اللہ نے کوے کو بھیجا. کوہ آیا اور اس نے اپنے منقار اور پنجوں سے ایک گڑھا کھودا. اور گڑھا کھودنے کے بعد کسی چیز کو گڑھے میں ڈالا, اور گڑھے میں ڈالنے کے بعد اپنے پنجے سے مٹی جو ہے وہ گڑھے میں ڈال کے گڑھا برابر کر دیا. لکھا ہے قابیل اس منظر کو دیکھ رہا تھا, وہ آئی تھا اسی لیے دیکھ رہا تھا. اس کے بعد سمجھ میں آ گئی ہمیں کیا کرنا چاہیے. لکھا ہے قابیل پہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے بھی گڑھا کھودا, اور گڑھا کھودنے کے بعد جناب حابیل کے میت کو گڑھے میں ڈال دیا, اور گڑھے میں ڈالنے کے بعد مٹی جو ہے وہ برابر کر دی. لیجیے جناب حابیل دفن ہو گئے. پھر پڑھوں گا میں, سمجھیے گا آپ. جناب حابیل دفن ہو گئے. اب جب کوہ جانے لگا تو قابیل نے بڑے غور سے کوے کو دیکھا اور دیکھ کہا یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب, ہائے افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں. کہاں افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں. اب آپ آیت کے اس ٹکڑوں کو لے جائیے اور علماء سے پوچھئے کہ قابیل نے یہ کیوں کہا, تو سارے علماء جواب یہی آپ کو دیں گے کہ چونکہ قابیل نے کوے سے شریعت کا ایک قانون سیکھا تھا, پوری شریعت نہیں, شریعت کا ایک قانون لیا تھا, ایک قانون. اس لیے کہا دنیا حیران ہوں میں ان کی عقلوں پر. قابیل جیسا قاتل کافر صحیح, مشرک صحیح, جو بھی صحیح, ظالم صحیح, مگر اتنا یہ بھی جانتا تھا کہ اگر ایک پرندے سے بھی شریعت کا ایک مسئلہ لو تو اسے اپنا جیسا نہیں کہنا چاہیے. آپ نے غور فرمائیے ہے معاملہ. ایک اگر شریعت کا ایک قانون لو اسے اپنا جیسا نہیں کہنا چاہیے. انہوں نے پوری شریعت لے لی سرکار سے, ابھی ہم نبی جیسے. ایک اور سلوات پڑھیے بابا. اور پھر آپ دیکھیں کیا کیا لکھا ہوا ہے. مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں مقام پر کہ نبی کریم سے اعلان نبوت سے پہلے گناہ کبیرہ صغیرہ دونوں کا ارتکاب ہوا. اعلان نبوت سے پہلے کبیرہ صغیرہ دونوں, اعلان نبوت کے بعد کبیرہ تو نہیں مگر صغیرہ کا ارتکاب حضور سے ہوتا رہا. بعض نے لکھا ہے کہ حضور جو ہے ان سے بار بار سو ہو جاتا تھا. بعض نے لکھا ہے کہ حضور جو ہے انہوں نے جاہل تھے, لکھنا پڑھنا. یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور ہمیں حیرت ہوتی ہے اس بات میں لکھا ہے گناہ صغیرہ کبیرہ دونوں. جب کہ آپ قرآن پڑھیے, میں ایک آیت پڑھوں گا, آیت پڑھ کر ترجمہ کروں گا اور پھر آپ سمجھیے گا. قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد ہوا, عجیب و غریب آیت ہے. سرکار دو عالم نے اپنی نبوت پر سب سے پہلے دلیل نہ کعبے کو بنایا ہے, نہ قرآن کو بنایا ہے, اور نہ کسی اور چیز کو. اپنی نبوت پر سرکار دو عالم نے سب سے پہلے اپنی کافروں کے درمیان گزاری ہوئی 40 سالہ زندگی کو دلیل بنایا. اپنی گزاری ہوئی کافروں کے درمیان 40 سالہ زندگی کو دلیل بنایا ہے. آخر میں ارشاد ہوا کہ افلا تعقلون, کیا تم غور نہیں کرتے, کیا تم فکر نہیں کرتے کہ میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک طویل ترین حصہ گزارا ہے. کیا تم نے کبھی ہم نے کوئی عیب دیکھا, کوئی برائی دیکھی؟ تو جب تم نے نہیں دیکھی اور آج میں کہہ رہا ہوں میں نبی ہوں تو تم مان کیوں نہیں رہے ہو؟ تو سرکار دو عالم نے اپنی نبوت پر قرآن کو دلیل نہیں بنایا, بلکہ کافروں کے درمیان گزاری ہوئی اپنی 40 سال کی زندگی کو دلیل بنایا.
کہ اگر تم نے ہم میں کبھی کوئی عیب دیکھا ہو، کوئی برائی دیکھی ہو تو بتاؤ. تو اس وقت کے کافروں نے وہ سب کچھ نہیں کہا جو آج کا مسلمان کہہ رہا. آپ نے غور نہیں کیا، اس وقت کے کافروں نے جواب میں وہ سب کچھ نہیں کہا جو آج کا مسلمان کہہ رہا ہے. کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آج کا مسلمان کل کے ان کافروں سے بدتر ہے جو گنہگار ہو کبھی سرکار گنہگار نہیں کہہ رہا ہے. سلوات پڑھیے محمد آپ نے غور فرمایا ہے. یعنی عجیب معاملہ ہے. بس ایک آخری بات سنیے گفتگو تمام ہو جائے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے لفظ رسول کے معنی کو نہیں سمجھا. اگر دنیا لفظ رسول کے معنی کو سمجھ لیتی تو کبھی اپنا جیسا نہ کہتی. ہمارے اردو میں لفظ بہت استعمال ہوتا ہے رسول الرسائل. یہ پیغام پہنچانے اور پیغام لینے کے جتنے ذریعے ہیں تمام کو کہا جاتا ہے رسول الرسائل. اس میں آپ کا یہ موبائل، ٹی وی، ٹیلی ویژن، فلاں سب آتا ہے. پیغام پہنچانا اور پیغام لینا اور کیا نہیں آتا. موبائل وغیرہ سب فون وغیرہ سب اسی میں آتا ہے. میں مثال دے دوں تاکہ بات سب سمجھ جائیں. مثلا میں آیا ایک سال کے یہاں بیٹھا ہوا تو دیکھا ان کے ہاتھ میں اتنا بڑا کوئی چیز ہے. میں نے کہا بھیا خیریت تو یہ کیا ہے؟ کہا مولانا یہ موبائل ہے. میں نے کہا اس سے ہوتا کیا ہے؟ کہ اس سے بات ہوتی ہے. میں دیہات سے اٹھ کے آیا، مجھے خبر نہیں دنیا کہاں پہنچ گئی. مجھے موبائل بارے میں معلوم نہیں تھا. میں نے کہا بات ہوتی کہاں بات ہوتی. میں نے کہا کیا میں بات کر سکتا ہوں؟ کہا وہ تو ہے یہ بات کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کس سے بات کرنا ہے؟ میں نے ایک صاحب کا نام بتایا. انہوں نے ان کا نمبر لیا، لگایا، کہا لیجیے بات کر لیجیے. میں نے کان لگا بھی ہلو ہلو آپ کون؟ میں نے کہا مولانا عسکری. آپ کون؟ ارے حضور آپ آ گئے؟ میں نے کہا ہاں آ گیا ہوں. کہا کہ آپ کب جائیں گے؟ میں نے کہا کل جاؤں گا. کہتا شام کو آ جائیے میرے گھر پر، صبح آ جائیے ناشتے کے لیے. صبح آ جائیے ناشتے کے لیے. اب جو کل آیا تو میں ٹھیک 2 بجے سے گھر پہنچا. ارے کہنے حضور میں نے آپ کو صبح ناشتے بلایا تھا، آپ تو 2 بجے آئے تو کھانے کا وقت ہے. میں نے کہا جی نہیں آپ مجھے کھانے بلایا تھا. کہا نہیں میں نے آپ کو ناشتے بلایا. میں نے کہا جی نہیں آپ کھانے بلایا تھا. اب میں کہہ رہا ہوں ناشتہ، وہ میں کہہ رہا ہوں کھانا، وہ کہہ رہے ہیں ناشتہ. تو میں نے کہا بھائی دیکھیے نہ آپ جھوٹ بول رہے نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. مجھے لگتا ہے ساری خطا و غلطی اس موبائل کی ہوگی. مطلب میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ نے کہا ہو کھانا، اس نے مجھے سنایا ہو ناشتہ. آپ نے کہا ہوگا کھانا، اس نے مجھے سنایا ہوگا ناشتہ. کہا مولانا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کہوں کھانا تو یہ سنایا ناشتہ. میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا اس لیے نہیں ہو سکتا یہ اپنی طرف سے کلام ہی نہیں کرتا. یہ اپنی طرف سے بولتا نہیں تو وہی کہے گا جو آپ کہیں گے، تو وہی بولے گا جو آپ بولیں گے. اپنی طرف سے کلام نہیں کرتا. یہ بات میں سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا ہو سکتا ہے بھول گیا ہو. کیا مولانا بھول بھی نہیں سکتا؟ کیوں نہیں بھول سکتا؟ کہ اس لیے نہیں بھول سکتا کہ اس میں ہلکے سے کرنٹ کی لہر دوڑ رہی ہے بجلی کی، جو اسے نہ بھولنے دیتی ہے اور نہ بھٹکنے دیتی ہے. وہیں جب بات میرے سمجھ میں آ گئی عام انسان کا بنایا ہوا ادنا ذریعہ اگر ہلکی سے کرنٹ کی لہر دوڑے تو اسے بھولنے دیتی ہے نہ بھٹکنے دیتی ہے، تو وہ نبی جو نور مجسم بن کر آیا ہو. بیماری ہوگی اور انسان کی بیماری ہوگی اور بھولنے کی بیماری ہوگی. تو میں نے کہا بھائی یہ تو چیز بہت عمدہ ہے. میں نے مطلب مولوی ہوں مطلب سمجھاؤں. استعمال کرنا ہر چیز میں جانتا ہوں، خریدنا بالکل نہیں جانتا. بس ٹھیک ہے. میں نے کہا ایک بالکل اسی جیسا لیا تو میں نے بالکل، میں نے کہا بالکل اسی جیسا، سائز وہی، کمپنی وہی، کلر وہی، سب بالکل وہی. تو ٹھیک ہے میں بالکل اسی جیسا ایک لے کے آتا ہوں. گئے بازار اور ایک اسی جیسا لے کر آگے کا لیجیے حضور یہ اسی جیسا ہے. میں اسی جیسے کو لے گیا اپنے گھر. اب میں بھی لے کے بیٹھا ہوا ہوں. ایک سال نے کہا مولانا آپ کے پاس موبائل بھی ہے؟ میں نے کہا کہ آپ نے کوئی چھوٹا موٹا مول بھی سمجھ رکھا ہے کہ موبائل تک نہ لے سکوں؟ بے شک ہے. کہا میں بات کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا تو ہے ہی بات کرنے کے لیے. لائیے. میں نے دے دیا. اب بولا ہوں مولانا یہ ہے کیا؟ نہ اس میں کرنٹ ہے نہ کنیکشن ہے، کچھ تو ہی نہیں.
میں نے کہا بھائی مجھے کرنٹ کنیکشن کا پتا بالکل نہیں، مگر یہ ہے بالکل اسی جیسا۔ بھائی میری بات تو مکمل ہو گئی۔ مجھے کرنٹ کنیکشن پتا نہیں مگر یہ ہے بالکل اسی جیسا۔ کہنے کہ مولانا جب تک کرنٹ کنیکشن نہ ہو اسی جیسے سے کام نہیں چلتا۔ یہی بات میرے سمجھ میں آ گئی۔ یہ سارے مولوی جو کہتے ہیں ہم نبی جیسے، سنیے مولوی وہ ٹیلی فون یا موبائل ہے جس میں نہ کرنٹ ہوتا نہ کنیکشن ہوتا ہے۔ نبی اللہ اور بندے کے درمیان وہ سریہ کا نام ہے جس میں وحی الہی کا کرنٹ بھی ہوتا ہے، عصمت کا کنیکشن بھی ہوتا ہے۔ محمد اور کیا ہم نے کیا تو حضور کی ذات ہے جس کے لیے اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنین پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ مومنین کی ہدایت کے لیے نبی کو بھیجا۔ آپ ذرا غور فرمائیے، رسول کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہو اور نعمت عظمیٰ بتا رہا ہو، ایسے رسول کو اپنا جیسا کہنا توہین انبیاء میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں اگر کل کے لوگوں نے سرکار کی عظمت کو سمجھ لیا ہوتا اور ان کی فضیلت کو جان لیا ہوتا، ان کا مقام مرتبہ کو سمجھ لیا ہوتا، آج لوگ اپنا جیسا نہیں کرتے۔ سب سے بڑی بات تو یہ اگر لوگوں نے سمجھ لیا ہوتا سرکار کو تو واقع کربلا نہ پیش آنا۔ واقع کربلا کا پیش آنا دلیل ہے کہ لوگوں نے حضور کو نہیں سمجھا، رسول اللہ کو نہیں سمجھا۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی رسول کا کلمہ پڑھے اور ہم شبیہ رسول کے سینے پہ نہ پڑھے؟ ہم شکل پیغمبر رسول اللہ ہم شکل جناب علی اکبر ان کے سینے پہ نظر مارے۔ میرے عزیزو، یہ جناب علی اکبر امام حسین کے فرزند تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کے وفات کے بعد امام حسین کے لبوں پر کسی نے کبھی مسکراہٹ نہیں دی۔ امام حسین پہلی مرتبہ مسکراہٹ اکبر کو چہرے کو دیکھا تو امام حسین علیہ السلام مسکرا دی، پہلی مرتبہ مسکرائے۔ جوان بیٹے کو میدان میں بھیجنا کوئی آسان کام ہے؟ دیکھا ہے، دیکھیے جب جناب علی اکبر آئے اور امام نے رخصت کر دیا اور چلے گئے علی اکبر مقتل میں، تو قاتل کا فکرہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک ٹیلے پر آ گئے اور ٹیلے پر آ کر اپنے جوان بیٹے کے جنگ دیکھنے لگے۔ عباس بھائی تھے لڑے مگر امام نے نہیں دیکھا، جناب قاسم بھتیجے تھے لڑے مگر امام نے نہیں دیکھا، جناب یانا محمد بھانجے تھے لڑے مگر امام نے کسی ایک شہید کی جنگ کو امام حسین نے جا کے نہیں دیکھا۔ مگر جب جوان بیٹا مقتل میں آیا تو لکھا اسے ٹیلے پر آ کر جوان بیٹے کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ مولا آپ نے کسی کی جنگ نہ دیکھی کہ علی اکبر جنگ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ شاید راز رہا ہو کہ علی اکبر نانا کو ہر رنگ میں دیکھا تھا مگر کبھی میدان میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آج امام پہلی مرتبہ علی اکبر کی شکل میں اپنے نانا کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ میرا نانا لڑتا تو کس طرح لڑتا۔ ہاں ارباب ادائی کہ ماں کی دعا قبول ہوئی اور جناب علی اکبر میدان سے آئے، پلٹ کر امام کے سینے سے لگ گئے اور کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا بیٹا ہاں دیکھی۔ بابا کیسے میں لڑ رہا تھا؟ کہا جیسے دادا جعفر طیار لڑ رہے ہوں یا دادا حیدر کنان لڑ رہے ہوں۔ کہا بابا آپ کو میری جنگ پسند آئی؟ کہا بیٹا بہت پسند آئی۔ کہا بابا کچھ انعام مانگو ملے گا؟ کہاں بیٹا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہا بابا تھوڑا سا پانی مل جائے گا۔ جب جوان بیٹے نے پانی مانگا تو امام نے مرتبہ مدینے کا رخ کیا۔ نانا گوا رہیے گا، پہلی مرتبہ جوان بیٹا اپنے باپ سے کچھ مانگ رہا ہے۔ باپ کا نواسا اتنا مجبور کہ اپنے جوان بیٹے کی آخری خواہش کو پوری نہیں کر سکتا۔ مگر میں کہوں گے شہزادے علی اکبر کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آگے بابا کے پاس پانی نہیں ہے؟ ارے اگر پانی ہوتا تو کیا علی اصغر پیاسے ہوتے؟ کیا سکینہ پیاسی ہوتی؟
ارے آپ کو معلوم تھا تو آپ نے پانی کیوں مانگا؟ شاید راز یہ رہا ہو کہ جناب علی اکبر نے سوچا اب تک جو کچھ مانگا وہ پھوپھی سے مانگا، باپ سے کبھی کچھ نہ مانگا، شاید میری شہادت کے بعد پاک دل میں ہو اٹھے، ارے جوان بیٹا مر گیا اور اس نے اپنے باپ سے کچھ نہ مانگا۔ اور شاید یہ بھی راز رہا ہو کہ کربلا میں کون کتنا پیاسا رہا، یہ سب کو تو معلوم ہو گیا، ارے میرا بابا کتنا پیاسا ہے، یہ کائنات کیسے معلوم ہوگا؟ میں بالکا امام نے کہے بیٹا اپنی زبان میں دہن میں دے دے۔ جوان بیٹے نے زبان کو دہن میں لیا، فوراً کھینچ لیا اور کہے بابا آپ کی زبان تو کانٹے بڑے ہیں۔ یہ آزادار علی اکبر نے بتایا کہ کربلا میرا بابا کتنا پیاسا تھا، واہ حسینا واہ مظلوم۔ اللهم انی اسألک باسمک العظیم العظم العظیم الجلیل الاکرم، یا اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ ہمارے اس عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا ہم سب صاحب حاجت میں حاجت پوری فرما، یا اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا ہم جو مریض ہیں تجھے پائے کامل عاجل عنایت فرما، یا اللہ اس مہلک بیماری کو ہم سے دور رکھ، پروردگار ہمارے ایمان کو تاہیر فرما، اور ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کربلا شام کے نام ہے